تاریخ کے اوراق سے اس علاقے کی ملکیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گولان کی پہاڑیاں سن 1967 تک شام کا حصہ تھیں۔ سن 1967 میں ہونے والی 6 روزہ جنگ کے دوران شامی افواج نے گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ تاہم اسرائیل نے نہ صرف اس حملے کو پسپا کیا بلکہ اس علاقے کے تقریباً 1200 مربع کلومیٹر رقبے پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ شام نے سن 1973 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ، جسے کہ یوم کپور کہا جاتا ہے، اس کے دوران ایک بار پھر گولان کی پہاڑیوں کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ بعد ازاں سن 1974 میں شام اور اسرائیل نے ایک جنگ بندی کا معاہدہ اس کے اوپر دستخط کر لیے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی افواج سے گولان کی 80 کلومیٹر طویل سرحدی پٹی کے دونوں اطراف کا علاقہ خالی کرا لیا گیا۔ اس علاقے کو ایریا آف سیپریشن قرار دے کر یہاں اقوام متحدہ کی فورس کا ایک یونٹ تعینات کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کا ڈس انگیجمنٹ آبزرور نامی یونٹ آج بھی گولان کی پہاڑیوں میں موجود ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی افواج سے گولان کی 80 کلومیٹر طویل سرحدی پٹی کے دونوں اطراف کا علاقہ خالی کرا لیا گیا۔ اس علاقے کو ایریا آف سیپریشن قرار دیا گیا اور اس کو ایریا آف سیپریشن قرار دے کر یہاں اقوام متحدہ کی فورس کا ایک یونٹ تعینات کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کا ڈس انگیجمنٹ آبزرور فورس نامی یہ یونٹ آج بھی گولان کی پہاڑیوں میں مختلف کیمپوں اور چوکیوں میں تعینات ہے۔ 400 مربع کلومیٹر کے اس علاقے کو غیر فوجی زون قرار دیا گیا، جہاں معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی افواج کو داخلے کی اجازت نہیں۔